بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. محترم حضرات، چند باتیں قربانی کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، چونکہ کل قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی کے جو ایام ہیں، ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی کو کوئی اور عمل اتنا پسند نہیں آتا جتنا پسند قربانی آتی ہے۔ کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ میں پورا دن قرآن شریف بیٹھ کر کے پڑھتا رہوں، یا کوئی انسان یہ چاہے کہ نفل نمازیں پڑھتا رہوں، تو یہ نفل نمازیں اور یہ قرآن شریف کی تلاوت یہ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے۔ قربانی دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کو قربانی کے دنوں میں بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے قربانی کے اس عمل کو ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایک نوجوان کے پاس 30,000 کا موبائل ہے، ایک نوجوان کے پاس 25,000 کا موبائل ہے، اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی قربانی کی ہمت نہیں ہے، اس بار حالات اچھے نہیں ہیں، حالانکہ واجب ہے اس انسان کے اوپر قربانی کے جس کے پاس 30,000 کا موبائل ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، اور اس انسان کو چاہیے کہ اگر بکرا نہ ہو سکے، مہنگا ہے 12,000 20,000، تو کم از کم حصہ لے لے، 2,500 3,000 4,000 کا حصہ لے لے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا وہ کام کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی طرف سے سب سے پہلے قربانی اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہمت ہے تو اپنے والدین کی طرف سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے قربانی ادا کرے، بہت بڑا ثواب ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنا بڑا عمل ہے یہ قربانی کا۔ بکرے کے اوپر، جانور کے اوپر جتنے بال رہتے ہیں، اور جب انسان اس جانور کی قربانی دیتا ہے، اب وہ بال کوئی انسان گن سکتا ہے؟ ان بالوں کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی نیکیاں اس انسان کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو انسان وہ قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، تو اتنا بڑا ثواب۔ اور یہ سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، یہ سمجھو کہ قربان ہی کر دیا۔ یہ اور بات کہ اخیر میں اللہ نے فیصلہ اپنا بدل دیا، اور بدلنے کے بعد پھر جنت سے ایک مینڈھا آ گیا اور اس کی قربانی حضرت ابراہیم نے دی۔ تو مجھے یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ کل قربانی کا دن ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اپنی قربانی دے رہے ہیں،
ہمارے اس قربانی والے عمل سے غیر ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمانوں کی عادت ہے، شان جتاتے پھرتے ہیں مسلمان، ایک بکرا لے لیا، اس کے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کو سجایا نہلایا، گلیوں کے اندر اس کو لے کر کے پھرتے رہے کہ اس کی قربانی ہم دے رہے۔ تو یہ شان پتی والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے والا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری قربانی کو قبول کر لے، اس لیے ہم بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے دیگر اعضاء اور جوارے سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، غیر کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ تہوار ہے ہمارا اور ہم تو راستوں کے اندر قربانی کریں گے، ہمارا تہوار ہے، ایسے ایسے خیالات ہیں جاہل لوگوں کے۔ اگر قربانی دے رہے ہیں تو ایسے خیالات سے قربانی دیتے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ یہ نمائش ہو گئی ہے، لوگوں کو دکھاوا ہو گیا، دوسروں کو تکلیف، خون روڈ کے اندر اور خون راستوں کے اندر کھینچ دے اور ہڈیاں راستوں کے اندر، یہ بالکل غلط بات ہے اور نازیبا حرکت ہے۔ اس لیے پاکی اور صفائی کے ساتھ ہم لوگ اگر قربانی دیں تو گھر کے آنگن کے اندر، یا اگر وہاں سہولت نہیں ہے تو اڑوس پڑوس کے اندر ذبح کر لیجئے اور گھر کے اندر لا کر کے گوشت کی صفائی کر لیجئے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نے یہ قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کو پسند کرے گا، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو پسند کرے گا، زکوٰۃ دینے والے کو پسند کرے گا۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں جو پاکی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس بندے کو پسند کرتا ہوں جو بار بار اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، کیونکہ انسانوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ بہترین انسان خدا کے نزدیک وہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے۔ یہ دو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، ایک پاک رہنے والا اور پاک ماحول بنانے والا، اور ایک توبہ کرنے والا۔ تو پاکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہمارا دل بھی پاک ہونا چاہیے، دل کے اندر تکبر نہ ہو، دل کے اندر غرور نہ ہو، دل کے اندر کینہ پن نہ ہو اور کمینہ پن نہ ہو، اور دل کے اندر حسد نہ ہو، کسی سے جلنا، کسی سے پھکنا، کسی کی دولت کو دیکھ کر کے مذاق اڑانا اور یہ چاہنا کہ یہ اس سے ضائع ہو جائے، یہ بھی جو ہے ناپاکی ہے۔ یہ دل بالکل پاک ہونا چاہیے ان چیزوں سے، اور ظاہری پاکی بھی ہونی چاہیے۔ ظاہری پاکی یہ ہے کہ ہمارا گھر صاف ہو، ہمارا آنگن صاف ہو اور ہمارے راستے صاف ہوں۔ یہ صفائی کا ابھیان تو لوگ اب چلا رہے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر آج سے 1400 سال پہلے پاکی اور صفائی کے تعلق سے بیان فرمایا۔ تو لوگ اس کے اندر احتیاط نہیں برتتے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی قربانیوں کو احتیاط کے ساتھ ادا کریں، اور ہمارے دلوں کے اندر عاجزی ہو، ہمارے دلوں کے اندر انکساری ہو، کسی قسم کی بڑائی، کسی قسم کا کوئی گھمنڈ ہمارے دلوں کے اندر نہ ہونا چاہیے۔ تو بھائی انشاءاللہ اس انداز سے قربانی کریں گے تو ہماری قربانیاں اللہ کے یہاں قبول ہوں گی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو مؤذن صاحب کو بلا کے ذبح کرا لے، لیکن وہاں کھڑا رہے۔
خون دیکھے، جذبہ پیدا ہوگا جہاد کا، جذبہ پیدا ہوگا اسلام کو ترقی دینے کا، جذبہ پیدا ہوگا انسان کے اندر اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا۔ اس لیے وہ خون دیکھنا کہ دیکھو میں اپنی پاک صاف کمائی سے یہ بکرا لیا ہوں اور اس سے مجھے محبت ہو گئی تھی اور اس کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس محبت کو میں اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم سے قربان کر رہا ہوں، تو اس کا نام ہے قربانی۔ ہم لوگوں نے قربانی کو مذاق بنا دیا اور اس مذاق کو جو ہے اس انداز سے کہتے ہیں کہ وہ بھدا پن لوگوں کے سامنے آتا ہے اور لوگ بھی ہم مسلمانوں کو تھوکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قربانی کا عمل 5 صاف طریقے سے ادا کیا جائے۔ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غریبوں کا، دوسرا حصہ دوست احباب کا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کیا جائے، اور اس کے چمڑے کو وہ بھی راہ اللہ میں خرچ کر دیا جائے۔ کہ یہ نہیں کہ قصاب کو چمڑا اٹھا کر کے دے دیا کہ تم نے ہمارے بکرے کو صاف کیا ہے، چلو تم یہ قربانی کا یہ چمڑا لے کر چلے جاؤ، اس کا الگ سے ہدیہ دینا چاہیے۔ اس لیے ان چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز 6:30 بجے رکھی گئی، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ ہم مسلمان اعتراض کر رہے ہیں۔ اتنی جلدی نماز رکھ لی، اتنی جلدی نماز کیوں رکھ لی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلی بات تو یہ ہے، پہلا اعلان حکومت کی طرف سے آیا کہ قربانی کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز نہ مساجد میں پڑھی جائے گی اور نہ ہی عیدگاہوں کے اندر پڑھی جائے گی، بلکہ گھروں کے اندر ادا کرنا، جیسا کہ ہم نے عید الفطر کی نماز پڑھی۔ تو کم از کم ہمیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ عیدگاہوں کی نماز منقطع ہو گئی، اس کو کینسل کر دیا گیا، عیدگاہوں میں نمازیں نہیں ہوں گی، مساجد میں آ کر کے پہلی فرصت میں نماز کو ادا کر لیا جائے۔ سورج نکلنے کے بعد نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ پڑھی جا سکتی ہے، پھر اس کے اوپر اعتراض کہے گا؟ تو اعتراض کرنا آسان ہے، حالات کو دیکھنا مشکل ہے۔ حالات بڑے گمبھیر ہیں، اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، اور واٹس ایپ کے اندر، اخباروں کے اندر ایک جگہ جو ہے 50 نمازوں کی یا 10 نمازیوں کی اجازت تھی، وہاں پر 90 نمازی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب کو بھی پکڑ کر کے لے گئے، مقتدی لوگوں کو بھی پکڑ کر کے لے گئے۔ تو یہ پکڑ دھکڑ بہتر ہے یا صحیح ہم لوگ 6:30 بجے نماز پڑھ لیں، یہ بہتر ہے؟ یہ ہمارے مسلمانوں کی بہت کمزوری ہے۔ اعتراض کرنا بہت آسان، امام کے اوپر اعتراض، مؤذن کے اوپر اعتراض۔ آج اذان نہیں دی مؤذن صاحب نے، اس کو اپنی نماز کی فکر نہیں ہے کہ نماز میں پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، اذان کی فکر ہے۔ ارے بھائی نوجوان ہے، سو گیا رہے گا، کیا حرج ہے ایک دن جو ہے اذان میک میں نہیں ہوئی تو بغیر میک کے اذان دے دی، اس کے اوپر بھی اعتراض۔ تو یہ اعتراض کرنا یہ ختم کیجئے، اپنے اعمال کو صحیح کیجئے، مسلمانوں سے میری گزارش ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے ایمان کے اوپر مضبوط ہوں۔ آج ہم لوگوں کی طرف سے ہی یہ حالات آ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا کہ جب حالات مسلمانوں کے کمزور ہوں گے، ایمان کمزور ہوگا، جھوٹ دغا بازی زیادہ ہوگی، حسد زیادہ ہوگا، کینہ کپٹ زیادہ ہوگا، تو میں دنیا کے حالات کو خود بد کر دوں گا۔ آج سے 1 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا؟ مسجد حرام بھی بند ہو جائے گی، اور جہاں پر 50 لاکھ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، اس سال صرف 10,000 آدمی حج کر رہے ہیں، اور مساجد کو مکفل کر دیا جائے گا، مساجد کو بند کر دیا جائے گا، لاکھوں کی تعمیر کھڑی ہوئی ہے، کروڑوں روپیہ مساجد کی تعمیر کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن خالی پڑی ہے۔ تو یہ اجازت ہے
دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے کہ اس حالت میں تم کم از کم نماز پڑھ لو، اول وقت میں نماز پڑھ لو، اس لیے 6:30 بجے نماز رکھی گئی ہے۔ 6:30 کے بعد 1 منٹ بھی جو ہے اوپر نہیں ہوگا، 6:30 بجے برابر طریقے سے نماز کھڑی ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اس سے پہلے فجر کی نماز ہے جو فرض ہے، اگر کوئی انسان فرض چھوڑ کر کے اور اس کے پیچھے اعتراض کرنے بیٹھے گا تو اس کی حالت کو کیا کہیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فجر کی نماز ادا کیجئے۔ 5:40 کے اوپر فجر کی نماز ہے اور اس کے بعد 6 بجے سورج نکلتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد 8 گھنٹے کے بعد نماز عید الاضحیٰ پڑھی جائے گی، اس میں کسی کو کیا اعتراض۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسجد حاضہ میں یعنی اس مسجد میں سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، آپ بھی کان کھول کر کے سن لیجئے اور دوسرے اپنے احباب کو بھی سنا دیجئے۔ اس مسجد میں 6:30 بجے نماز ہوگی اور میری آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ آنے کی کوشش نہ کریں، محلے کی مسجد میں محلے کے افراد جمع ہو کر کے ادا کریں۔ باہر کے جو لوگ ہیں وہ یا تو گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں یا ان کے محلے کی مساجد کے اندر نماز پڑھیں۔ اور ایک گزارش یہ ہے، یہ بھی قانون کے اندر لکھا گیا ہے کہ 60 سال کی عمر سے زیادہ افراد مساجد میں نہ آئیں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لائیں۔ 10 سال کی کم عمر کے بچے اور 60 سال سے زیادہ عمر والے مسجد میں نہ آئیں۔ اس کے اندر اور اس کے بھیتر جو لوگ ہیں عمر میں دراز ہیں، عمر دراز نہیں ہیں اور جن کی عمر 60 سال کے اندر ہے، وہ نماز عید الفطر ادا کریں اور اسی طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے یہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں، جس طریقے سے فاصلے کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کے ساتھ مصافحہ نہ کریں، کسی کے ساتھ معانقہ نہ کریں۔ نماز ہوگی، خطبہ ہوگا، عربی خطبہ، اور اس کے بعد جو ہے آپ حضرات اپنے گھر تشریف لے جائیں بغیر مصافحے کے، بغیر معانقے کے۔ یہ اسلام کا بھی حکم ہے، جب ایسے حالات ہوں، بیماریاں، وبا پھیلی ہوئی ہو تو ملنا جلنا کم کر دیجئے، مصافحہ بند کر دیجئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ ان چند ہدایات کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ جمعے کی نماز بھی پڑھیں اور پھر انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ بھی ادا کریں۔ میری طرف سے آپ سبھی حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی خوش و خرم کے ساتھ ہمارا عید الاضحیٰ کا تہوار آرام سے گزار دے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی الجھنوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم لوگ دعا کریں، استغفار کریں اللہ کے سامنے، اور یہ جو حالات پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر، جو حالات پھیلے ہوئے ہیں، ان سے اللہ کے سامنے رو رو کر کے روزانہ تہجد کی نماز پڑھ کر کے آپ حضرات بھی دعا کیجئے اور اپنے بچوں سے بھی کہیے، اپنے عورتوں سے بھی کہیے، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ دیکھو کوئی ملک اور کوئی پرائم منسٹر اور کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ان حالات کو درست نہیں کر سکتا۔ یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اللہ ہی ان کو اگر چاہے تو چٹکیوں میں جو ہے ان کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ سے کہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں۔ آج کتنی مستی ہے مسلمانوں کو، آج بھی ان حالات کے اندر بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حالات جلد از جلد درست ہو جائیں، سب کو جو ہے امن والی زندگی نصیب ہو جائے اور سب امن کے ساتھ دنیا کے اندر جئیں، خوش و خرم کے ساتھ دنیا کے اندر جئیں۔ ایسے حالات جو ہے ہر مسلمان کی تمنا رہنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔